because they said they were going to disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. How will you do that? I don't have to explain that to you. But if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Palestinian civilians. We target Hamas terrorists. And when these terrorists embed themselves in civilian areas, when they use civilians as human shields, they're the ones who are responsible for all unintended. غزہ جو ایک وقت میں زیتون کے باغات، ساحلوں اور بازاروں سے آباد تھا، اب دنیا کی سب سے زیادہ محصور اور متاثر جگہوں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 20 لاکھ سے زائد لوگ ایک چھوٹے سے علاقے میں مسلسل محاصرے کے سائے تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ زمین پر اسرائیلی ناکہ بندیاں، سمندر پر گشت کرتی کشتیاں اور فضا میں نگرانی کرنے والے ڈرون زندگی کے ہر پہلو کو محدود کر چکے ہیں۔ حماس کی حکومت کے بعد غزہ عملی طور پر دنیا سے کٹ چکا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ محاصرہ حماس کے ہتھیاروں کو روکنے کے لیے ضروری ہے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اسے اجتماعی سزا قرار دیتی ہیں۔ دونوں بیانوں کے درمیان عام فلسطینی شہری سب سے زیادہ متاثر ہیں، وہ لوگ جو روز مرہ کی زندگی چاہتے ہیں، جنہیں کام پر جانا، بچوں کو اسکول بھیجنا یا صرف بجلی اور پانی کی فراہمی درکار ہے، وہ سیاسی اور عسکری کھینچا تانی کے بیچ پھنس گئے ہیں۔ غزہ میں بجلی کی فراہمی محدود ہے، بعض اوقات دن کی صرف چند گھنٹوں کے لیے پینے کا صاف پانی نایاب ہے، اسپتالوں میں ادویات کام ہیں اور اکثر زخمیوں کو علاج کے لیے بیرون ملک جانا پڑتا ہے، لیکن سرحدیں اکثر بند ہوتی ہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں جنہیں دنیا دیکھتی ہے مگر اکثر سمجھ نہیں پاتی۔ حماس کی حکومت کے دوران انہوں نے تعلیم، صحت اور فلاحی کاموں پر بھی توجہ دی، مگر ان کے وسائل محدود رہے۔ ان کی اکثریت اپنی توانائی دفاعی طیاروں اور داخلی نسخ پر صرف کرتی ہے۔ غزہ میں ان کا اپنا عدالتی نظام، پولیس فورس اور انتظامی ڈھانچہ موجود ہے۔ کچھ لوگ اسے استحکام کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے جمہوریہ عمل میں رکاوٹ قرار دیتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر حماس کی پوزیشن متنازع رہی۔ امریکہ، یورپی یونین، اسرائیل اور کئی مغربی ممالک نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا، جبکہ بعض عرب اور مسلم ممالک نے اسے مزاحمت تحریک کے طور پر تسلیم کیا۔ ایران نے ہمیشہ کھل کر ان کی حمایت کی، مالی، عسکری اور نظریاتی طور پر۔ قطر اور ترکی نے بھی انسانی بنیادوں پر غزہ کی مدد کی، خاص طور پر جب اسرائیل کے حملوں کے بعد تباہی ہوئی۔ دوسری جانب حماس اور مصر کے تعلقات ہمیشہ نازک رہے۔ کبھی کاہن نے سرحد کھولی، کبھی بند کی۔ مصر کے لیے غزہ کی صورت پچھلے 2 دہائیوں میں اسرائیل اور حماس کے درمیان کئی بڑی جنگیں ہوئیں، 2008، 2012، 2014، 2021 اور اس کے بعد بھی متعدد جھڑپیں۔ بار جنگ کے بعد دونوں طرف نقصان ہوا۔ اسرائیل میں شہری علاقوں پر راکٹ گرے، جبکہ غزہ میں ہوئی ہوائی حملوں نے پورے محلے مٹا دیے۔ اسکول، اسپتال، بازار کچھ بھی محفوظ نہیں رہا۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی اداروں نے بارہ مطالبہ کیا کہ دونوں فریق شہریوں کی جانوں کا احترام کریں، مگر ہر جنگ کے بعد صرف ایک ہی چیز بڑھتی رہی: غم، نفرت اور بداعتمادی۔ حماس کی عسکری شاخ عزالدین الاقصام بریگیڈ آج بھی سرگرم ہے۔ ان کے پاس جدید راکٹ، مارٹر اور دفاعی نظام موجود ہیں، لیکن ان کی زیادہ تر طاقت علامتی ہے۔ یہ ایک غیر متوازن جنگ ہے، جہاں ایک طرف دنیا کی جدید فوج ہے اور دوسری طرف محصور علاقے کے چند ہزار جنگجو۔ مگر پھر بھی جب کبھی راکٹ کی آواز آتی ہے، اسرائیلی شہروں میں سائرن بجتے ہیں اور دنیا کو یاد آتا ہے کہ غزہ اب بھی خاموش نہیں ہوا۔
حماس کی طاقت صرف اسلحے میں نہیں بلکہ اس کی نظریاتی بنیاد میں ہے۔ یہ تنظیم ایک مذہبی سوچ پر قائم ہے جو مزاحمت کو ایمان کا حصہ سمجھتی ہے، لیکن اس نظریے نے بعض اوقات فلسطینیوں کے اندر تقسیمی بھی پیدا کی۔ مغربی کنارے میں موجود فتح تنظیم جو مذاکرات اور سفارتی حل کی حامی ہے وہ حماس کی عسکری پالیسی میں متفق نہیں۔ اس تقسیم نے فلسطینی ریاست کی قیام کی کوشش کو بھی کمزور کیا ہے۔ آج فلسطین دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، مغربی کنارہ جہاں فلسطینی اتھارٹی کی حکومت ہے اور غزہ جہاں حماس کا کنٹرول ہے۔ یہی تقسیم اسرائیل کے لیے سیاسی لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہوئی کیونکہ ایک متحد فلسطینی قیادت کا وجود نہیں رہا۔ دوسری طرف فلسطینی عوام کی اکثریت اب بھی اپنا امن چاہتی ہے، وہ امن جو نہ صرف جنگ بندی ہو بلکہ عزت، خود مختاری اور زندگی کے حق پر مبنی ہو۔ اگر امن کا راستہ آسان نہیں، اسرائیل کو اپنے تحفظ کی فکر ہے جبکہ فلسطینیوں کو اپنی آزادی کی، اور دونوں کے بیچ ایک طویل تاریخ ہے زخموں، وعدوں اور دھوکے کی۔ ایران کی مدد سے حماس نے اپنی عسکری طاقت کو برقرار رکھا، مگر اس اتحاد نے عرب دنیا میں اختلاف بھی پیدا کیے۔ کئی عرب حکومتیں خصوصاً خلیجی ممالک اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں۔ اس سے حماس کے لیے سفارتی طور پر تنہائی بڑھ گئی ہے۔ قطر اب بھی ان کے سب سے بڑی مالی مدد فراہم کرنے والا ملک ہے جبکہ ایران عسکری تعاون میں پیش ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں حماس نے سیاسی سطح پر بھی تبدیلی دکھائی۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ 1967 کی سرحدوں کے اندر ایک فلسطینی ریاست کو قبول کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ اسرائیل فلسطین خود مختار کو تسلیم کرے، لیکن اسرائیل نے اس محض حکمت عملی قرار دیا اور بات چیت آگے نہ بڑھ سکی۔ حماس کی قیادت اب دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ غزہ میں اور دوسرا بیرون ملک۔ خالد مشعل، اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ الانصار جیسے رہنما اب تحریک کے مختلف پہلوؤں کو سنبھالتے تھے۔ حماس نے اپنے اندر تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کیا ہے، لیکن وہ عالمی دباؤ اور داخلی چیلنجز سے مسلسل دوچار ہے۔ دنیا کے کئی ممالک خصوصاً یورپ اور امریکہ اب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حماس کو اپنی عسکری سرگرمی ترک کر کے سیاسی عمل میں شامل ہونا چاہیے، مگر حماس کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل قبضہ ختم نہیں کرتا مزاحمت ختم نہیں ہو سکتی۔ غزہ میں نوجوان نسل اب ایک نئے سوال کے ساتھ جی رہی ہے، کیا ہمارے بچوں کا مستقبل بھی انہی ملبوں میں گزرے گا جن میں ہم پلے ہیں؟ یہ ان کا سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے۔ ان کے دلوں میں مزاحمت بھی ہے مگر تھکن بھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شناخت صرف جنگ سے نہیں جانی جائے بلکہ علم، فن اور امن سے بھی پہچانی جائے۔ دنیا کے کئی حصوں میں فلسطینی نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ غزہ صرف جنگ نہیں، یہ ایک زندہ ثقافت، ایک تاریخ، ایک انسانیت ہے، وہ کہانی جو کبھی مکمل نہیں ہوئی۔ آج حماس ایک ایسی تنظیم ہے جو اپنی طاقت اور کمزوری دونوں کے ساتھ زندہ ہے۔ ایک طرف ان کے جنگجو ہیں، دوسری طرف وہ عام شہری جو جنگ کے بغیر زندگی چاہتے ہیں۔ دونوں ایک ہی زمین پر ہیں لیکن خواب مختلف ہیں۔ آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا کبھی وہ دن آئے گا جب غزہ کے اوپر صرف آتش بازی ہوگی، راکٹ نہیں؟ کیا کبھی مسجد اقصیٰ کے مینار امن کی اذان دیں گے؟ کیا کبھی فلسطینی اور اسرائیلی بچے ایک ہی ساحل پر کھیل سکیں گے؟ یہ سوال ابھی باقی ہے، اور جب تک جواب نہیں ملتا دنیا کی تاریخ میں فلسطین نام کا باب کھلا رہے گا، درد، امید اور مزاحمت کا ایک باب۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی کیونکہ حماس صرف ایک تنظیم نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ انصاف کے بغیر امن ممکن نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستوں، اور اس پیغام کو جتنے زیادہ ہو سکے شیئر کریے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔